بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم باب جامع مسائل کا بیان۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو متفرق مسائل ہیں، نماز کے ایسے مسائل جو بعض کا تعلق وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے، بعض کا کسی اور کے ساتھ، یا یہ جو پیچھے باب گزرے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ سوٹیبل نہیں تھے، علیحدہ کچھ متفرق مسائل تھے تو ان کو یہاں پر ذکر کر دیا ہے احادیث لا کر۔ تو جامع ویسے بھی کہتے ہیں مختلف چیزوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے۔ حدیث کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں نا، یہ بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، مسند احمد، مستخرج ابی عوانہ، المستدرک علی الصحیحین، یہ مختلف کتابیں جو نام ہیں یہ بھی ایک خاص وجہ تسمیہ ہے ناموں کی۔ تو اسی طرح کتاب جامع بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری جو ہے وہ اس کا پورا نام جو ہے نا وہ صحیح بخاری صرف نہیں ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا۔ اس میں ہر جو لفظ ہے اس کا خاص مقصد ہے، وہ ایک موضوع اور عنوان ہے کتاب کا۔ تو جامع باقاعدہ حدیث کی کتاب ہوتی تھی۔ سب سے پہلی جو جامع کتاب لکھی گئی ہے دنیا میں ہماری اس امت میں، وہ امام معمر بن راشد رحمہ اللہ تعالی تابعی تھے جنہوں نے لکھی تھی، الجامع لمعمر بن راشد اس کو کہا جاتا ہے۔ اور آج کل یہ جو حدیث کی کتاب ایک ہے نا المصنف امام عبد الرزاق کی، ان کی کتاب کے آخر میں وہ پوری جامع معمر بن راشد بھی چھپی ہوئی ہے جو عرب سے چھپی ہے، چونکہ امام معمر بن راشد جو ہے وہ عبد الرزاق بن حمام، یہ جو امام تھے ان کے استادوں میں سے تھے نا، تو پھر وہ بھی پوری اس کے اندر آ گئی ہے۔ تو جامع اصل میں اس کتاب کو کہتے ہیں، کتاب جو جامع ویسے ہوتی ہے وہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 بڑے بڑے جو موضوعات ہیں ان کی حدیثیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہوں، جن میں سے عقائد مطلب کتاب الایمان اس کے اندر ہو، احکام مطلب فقہی مسائل، نماز روزے طہارت کے مسائل بھی ذکر کیے گئے ہوں، اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ بیوع وغیرہ یہ سارے احکام ذکر کیے گئے ہوں، مناقب بیان کیے گئے ہوں، مثلا نبی کی سیرت ہے، مناقب صحابہ ہیں، اسی طرح قیامت کی علامات اشراط الساعہ بیان ہو، اسی طرح الرقاق اور زہد، یہ جو دنیا سے بے رغبتی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دل کو نرم کرنے والے احکامات، یعنی اس طرح کے یہ 8 بڑے جو چیپٹر ہیں اس کے اندر ہوں تو اس کو جامع کتاب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس مناسبت سے باب جامع مراد یہ کہ متفرق چیزوں کا بیان آیا ہے۔ تو یہ بیان پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو قتادہ بن ربعی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، داخل ہو تو نہ بیٹھے اس وقت تک جب تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ یعنی آپ جب بھی مسجد میں آئے ہیں تو آپ بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے یا انتظار کرنا ہے تو کوشش کریں کہ آپ پہلے جو ہے وہ 2 رکعتیں ضرور پڑھیں، تحیت المسجد جن کو کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں اس لحاظ سے اختلاف ہے کہ کیا یہ تحیت المسجد کی رکعتیں فرض ہیں یا مستحب ہیں، اس مسئلے میں بین العلماء اختلاف ہے۔ راجح مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، فرض ہمارے لیے نماز جو ہے یہ 5 نمازیں ہیں، اس درجے کی فرض نہیں ہیں، البتہ یہ ایک مستحب رکھتے ہیں، آپ ان کو مسنونہ رکعات جیسے کہتے ہیں نا، سنت موقدہ سمجھ لیں، تاکید کی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی یہ ہیں، اگر کوئی بندہ آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے تو اسے گناہ نہیں ہے، یعنی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ پڑھنی چاہیے، یہ بہتر عمل ہے، ایک جو ہے وہ بہتر عمل ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہے نا وہ ایک اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ کیا ایک تو ہے نا آپ آئے ہیں مثلا زور سے پہلے آئے ہیں، آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو 2 سنتے پڑھیں گے، 2 سنتے، پھر 2 سنتے، 4 سنتے پڑھیں گے، پھر 4 فرض پڑھیں گے نا زور کے، تو سنتے پڑھیں تو کیا وہ تحیت المسجد کو کفایت کر جائیں گی؟
تو بہت سارے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ کفایت کر جائیں گی، یعنی وہ چونکہ مقصود یہ ہے کہ آپ آ کر نماز پڑھیں، تو یہ وہ سمجھو آپ تحیت المسجد جو پڑھنی ہے وہ آپ جو سنتے پڑھیں گے تو وہ اس کے مقابلے میں کفایت کر جائیں گی. ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ممنوع اوقات ہیں نماز کے مشہور، جیسے عصر کے بعد مغرب تک آپ جو ہے وہ نفل نماز نہیں پڑھتے، اسی طرح صبح کی نماز فرض ہو جائیں تو پھر سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جاتی، یا سورج ہے وہ غروب ہو رہا ہے یا عین زوال کا وقت ہے، تو یہ 5 اوقات ممنوع ہیں. تو کیا ان میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ تو اس میں جو 3 ممنوع اوقات ہیں نا، جو شدت والے ممنوع اوقات ہیں، سورج اور ان کا دورانیہ بھی کام ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، یا سورج عین زوال کے وقت ہے، یہ ٹوٹل 4 سے 5 منٹ ہوتے ہیں. احتیاطی طور پر مساجد میں اور علماء 10-15 منٹ کہہ دیتے ہیں، لیکن سورج نکلنے کا جو دورانیہ ہے یہ ٹوٹل 3-4 منٹ کا ہے. تو اس میں چونکہ دورانیہ کم ہے تو آپ تھوڑی دیر ویٹ کر سکتے ہیں، مثلا سورج نکل آئے تو میں پڑھ لیتا ہوں، یا سورج غروب ہو جائے تو تب پڑھ لوں گا. البتہ یہ جو 2 دوسرے اوقات ہیں اس میں پھر اہل علم میں اختلاف ہے کہ کیا یہ جو مغرب کے ایک بندہ عصر کے بعد آیا ہے مغرب سے پہلے تو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک سببی نماز ہے نا، اور سببی نماز ان میں پڑھی جا سکتی ہے، جیسے جنازے کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں نا، ہے تو وہ بھی نماز، لیکن جو مغرب کے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، جنازہ ہمارے ہوتے ہیں نا عصر کے بعد جنازے پڑھے جاتے ہیں. اسی طرح اگر چاند گرہن سورج گرہن لگ گیا تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو سببی نمازیں. تو وہ سببی نمازیں چونکہ پڑھی جا سکتی ہیں تو یہ بھی ایک سببی نماز ہے نا، کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے اس سبب سے یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ پڑھی جا سکتی ہے. راجح موقف یہی ہے کہ تحیت المسجد جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کننا نتکلم، ہم کلام کرتے تھے، بولتے تھے، باتیں کرتے تھے، فی الصلاۃ نماز میں، یعنی یہ ابتدائی جب نماز پڑھی جاتی تھی نا، اسلام کا ابتدائی دور تھا، تو اس میں صحابہ نماز میں ایک دوسرے سے بات بھی کر لیتے تھے. یکلم الرجل صاحبہ وہو الی جنبہ فی الصلاۃ، نماز بندہ پڑھتا تھا تو جو اس کے پاس کھڑا ہوتا تھا نا دوسری طرف، تو اس سے کوئی حال احوال بھی پوچھ لیا یا کوئی کام کی بات کر لی بھی، آج فلاں جگہ کا. نماز میں اس طرح بات بھی کوئی بھی پوچھنا ہوتا تھا بات تو بات کر لیتے تھے. حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، صلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی محافظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ صحیح طرح سے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، تو ہمیں حکم دیا گیا کہ خاموش رہا کرو، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور ہمیں باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا. اسلام میں کچھ احکام ایسے ہیں جو پہلے ہوتے تھے اور پھر منسوخ ہو گئے ہیں، ان کی منسوخیت کی دلیل ہے. تو وہ پہلے اور طرح سے تھا، بعد میں پھر وہ منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم آ گیا، تو پہلے والا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا اور دوسرے والا قائم رہ گیا. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ صحابہ آپس میں ابتدائے اسلام میں نماز میں باتیں وغیرہ کر لیتے تھے، بعد میں جو ہے وہ حکم یہ نازل ہوا کہ آپ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے، بلکہ نماز میں جب کھڑے ہوں تو خاموشی کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور دھیان کر کے، جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے محسوس کرو، ایسے سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے، اگر اتنا تمہارے ذہن میں وہ نہیں پیدا ہوتا حوصلہ، تو پھر یہ بات سوچو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، یناجی ربہ، بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. تو وہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہیں، اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، دعائیں، رکوع سجود کی تسبیحات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو اب پھر اور باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح نماز میں یہ خشوع و خضوع کا مسئلہ ہے، جو ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو اس کے حوالے سے بھی یہ خشوع و خضوع کا جو مسئلہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع جو ہے یہ فرض ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں اہل علم کے ہاں خشوع و خضوع نماز میں فرض ہے. ہاں اب یہ اس میں ہے کہ کیا ساری نماز میں فرض ہے کہ بالکل بندہ ایکٹیو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خیال ہو، خیال بھٹک جاتا ہے تو پھر جائز ہے. تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک لمحے کا خشوع تو ضرور ہونا چاہیے آپ کی نماز میں.
یعنی ایک بندے نے 2 رکعتیں پڑھ دی ہیں اور ایک لمحہ بھی اس کا ایسا دھیان نہیں ہے کہ پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو، تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ خطرے میں ہے. کم از کم ایک لمحہ جو ہے نا وہ ضرور ہونا چاہیے. باقی پوری نماز میں جتنا زیادہ سے زیادہ پھر انسان بہتر کر سکے، پوری نماز ہی ایسی ہونی چاہیے. ہمارے اسلاف کا ایسا انداز ہوتا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ ان کا بہت زیادہ خشوع و خضوع ہوتا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، اور اسی طرح ایک اور محدث کے بارے میں آتا ہے، امام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تعظیم و قدر الصلاۃ. اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک محدث تھے، ان کو نماز کے اندر یہ اس دبوڑی نے کاٹ لیا. یہ آپ کیا کہتے ہیں، وہ جو کاٹ لیتی ہے پیلی سی بھیڑ جو ہوتی ہے، اس نے کاٹ لیا. تو ان نماز میں اتنے منہمک تھے کہ انہیں خبر نہیں ہوئی. نماز پڑھنے کے بعد کسی نے ان کو دھیان دلایا کہ یہ وہ چہرے پر کہیں کاٹا نا. تو یہ مختلف جلدیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی جلد سوج جاتی ہے، کچھ لوگوں کی سوجتی بھی نہیں، اور کچھ لوگوں کو کاٹنے سے ہی ان کا خون بھی بہہ پڑتا ہے. تو ان کا خون بہہ رہا تھا، تو کسی نے وہ خیال دلایا کہ یہ آپ کا خون بہہ رہا ہے، تو یہاں پر بھیڑ نے کاٹا ہے، تو ورنہ انہیں نہیں سمجھ لگی. تو ہمارے اسلاف سلف صالحین کا تو اتنا نماز میں جو ہے وہ خشوع و خضوع ہوتا تھا. رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی آتا ہے نا، جو خنجر والا. جی حضرت علی رضی اللہ عنہ. واللہ عالم. ایک وہ ویسے صحابی کا، وہ دوسرے کا آتا ہے جن کو وہ تیر لگے تھے نماز کے دوران تو خون بہتا رہا تھا. اللہ عالم بالصواب. یہ خنجر والا تو میرے علم میں نہیں ہے. ان کو بھی تیر پہ لگے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. کہ ان کو لگا اور انہوں نے کہا جی کہ میں جب پڑھوں گا نا نماز تو پھر اس وقت آپ نے کرنا. اچھا اچھا، واللہ عالم یہ دیکھوں گا، یہ میرے علم میں نہیں. ریفرنس بھی سنا ہے کہ وہ جو کچھ کے ہاں جو ہے نا خون نکل پڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس اچھا اچھا. ویسے وہ دوسرا بھی ہے، ایک صحابی پہرا دے رہے تھے رات کو لشکر کا، تو ان کو وہ تیر لگے تھے، لیکن انہوں نے نماز مکمل کی تھی اور پھر اپنے ساتھی کو جگایا تھا. بہرحال یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے اور کلام نہیں کرنا. اسلام میں اور بھی کئی احکامات پہلے اور تھے نا، پھر منسوخ ہوئے تھے. پہلے اسلام میں بالکل منع تھا کہ قبرستان میں مرد و عورت کوئی بھی نہیں جا سکتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم، میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا ان زیارت القبور، قبرستان میں جانے سے، فزوروها، اب تم چلے جایا کرو. وہاں جا کے پھر جو ہے وہ موت کی یاد آتی ہے نا بندے کو کہ میں نے بھی ادھر ہی آنا ہے، تو دل نرم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اسلام میں پہلے یہ حکم تھا کہ کوئی بھی آپ آگ پر پکی ہوئی چیز جو ہے وہ کھائیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ سالن ہم آگ پہ پکا ہوا کھاتے ہیں نا، پہلے یہ حکم تھا کہ کوئی بھی چیز جو آگ پر پکی ہو، فروٹ کھائیں گے پھر نہیں، لیکن آگ کی کوئی چیز کھائیں گے تو پھر آپ کا وضو باقی نہیں رہتا تھا. لیکن پھر بعد میں یہ حکم آیا کہ اب جو ہے وہ وضو باقی رہتا ہے، لیکن اونٹ کا گوشت اگر آپ کھائیں گے تو پھر آپ کا وضو دوبارہ آپ کو کرنا پڑے گا. یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ، کہ جب شدت کی گرمی ہو، گرمی شدید ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر لو، نماز کو کچھ ٹھنڈا کر لو. فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کے سانس لینے سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جہنم جو ہے وہ بڑی اس کی آگ کی شدت تھی، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دی. تو ایک سانس جو ہے وہ لیتی ہے تو یہ گرمی شدید ہو جاتی ہے، اور دوسرا سانس وہ لیتی ہے تو سردی شدید ہو جاتی ہے. اس میں جو ہے وہ کیونکہ جہنم میں 2 طرح کے عذاب ہیں، آگ کا عذاب بھی ہے اور سردی کا عذاب بھی ہے، دونوں عذاب ہیں. ٹھنڈ کا عذاب بھی جہنم میں ہوگا اور سردی یہ گرم آگ کا عذاب بھی ہوگا. تو اس سے جو ہے وہ جب شدت کی گرمی ہو تو پھر آپ تھوڑا نماز کو ٹھنڈا کر لیں. اس میں ایک سوال اور اشکال یہ پیدا ہوتا ہے بالخصوص اہل الحدیث کے بارے میں کہ کیونکہ ہمارے ہاں اہل حدیث جلد نماز پڑھتے ہیں، باقی نمازوں کی باقی مسالے کی نسبت ان کی جلدی اذان ہوتی ہے، مثلا 1 بجے نماز ہو جاتی ہے. تو ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب گرمی ہو جائے تو ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے ہم لوگ سردیوں میں 12:45 نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ گرمیوں میں 1 بجے آ جاتی ہے. کبھی ہم شدید جو گرمی کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں 1:15 پہ بھی چلے جاتے ہیں.
تو اتنا ہی ہے. واللہ عالم ایک حدیث سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جس میں وہ صحابی کھڑے ہوئے نا تو آپ نے کہا بھی ٹھہر جاؤ, پھر وہ دوبارہ اذان دینے کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا ابھی بھی ٹھہر جاؤ, پھر وہ کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا پھر بھی ٹھہر جاؤ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنے کا حکم دیا. تو یہاں پر ایک تو یہ بات ہے کہ چلیں گرمیوں میں تو آپ ٹھنڈی کر کے پڑھیں گے, لیکن سردیوں میں بھی ہمارے یہاں نا دوسرے لوگ کافی لیٹ کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں سردیوں میں 12:15 12:20 بجے تک جو ہے وہ بلکہ 12 بجے 12 سوا 12 تک ٹائم ہو داخل ہو جاتا ہے ظہر کا, زوال کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو ظہر خط شروع ہو گئی. لیکن پھر بھی 1:15, کئی لوگ 1:30 بجے پڑھتے ہیں, کئی 1:15 بجے پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ آپ مفہوم کیا لیں گے کہ آپ ہمارے یہاں عمومی جو ہے ویسے بھی زوال سے اذان تقریباً 20-25 منٹ لیٹ ہی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ کتنا تھوڑا سا یعنی مراد ہے, یہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی, پھر ہم پڑھیں گے کہ کتنا جو ہے وہ ٹھنڈا آپ کریں گے. ویسے تو اگر گرمی کا حساب دیکھا جائے نا تو ہمارے یہاں کئی دفعہ ایسی بھی گرمی ہوتی ہے کہ وہ عصر ٹائم بھی ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے, تو اتنا وہ مارجن نہیں مراد. واللہ عالم. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ناسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا, جو بندہ نماز پڑھنا بھول جائے, کوئی کام کر رہا تھا, کوئی ایسے کام میں مشغول تھا یا کوئی ایسی معاملہ ہو گیا کہ وہ بھول گیا, نماز پڑھنی تھی زور کی اور وہ سمجھتا رہا میں نے پڑھ لیا یا بھول گیا, نماز کا پڑھنا ہی بھول گیا, تو فلیصلیھا اذا ذکرھا, جیسے ہی اسے یاد آئے گا کہ میں نے وہ نماز تو میں بھول گیا ہوں پڑھی نہیں ہے, تو جیسے ہی یاد آئے پھر ادھر پڑھ لے, نماز ہو جائے گی. 2 چیزوں کے بارے میں چھوٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر یہ معاملہ پیش آ جائے تو آپ بعد میں جب وہ معاملہ رفع ہو تو آپ نماز اس وقت پڑھ سکتے ہیں. ایک بھول جانے پر اور دوسرا سو جانے پر. ایک آدمی سویا اور سوئے ہوئے اسے جاگ ہی نہیں آئی, اذان کی آواز ہی نہیں آئی اور جاگ ہی نہیں آئی, تو جب وہ جاگے گا تو نماز پڑھ لے گا. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کا پھر کیا کریں گے, آج کل تو سارے مسلمان سوئے ہوتے ہیں. تو یہ معمول بنانا درست نہیں ہے. معمول بنانا درست نہیں ہے کہ آپ اس حدیث نیند والی کو دلیل بنا کے جو ہے وہ روزانہ سو جائیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عموماً آپ صبح اذان کے وقت جاگ آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اسباب ایسے بنائیں کہ آپ کو اس وقت جاگ آ جائے. مثلاً آپ الارم لگائیں, آپ گھر والوں کی ڈیوٹی لگا دیں جو جاگنے والے ہیں, مطلب گھر کے بزرگ ہیں, آپ ان کو کہہ دیں. تو اسی طرح کوئی نہ کوئی آپ جو ہے نا, یہ روزانہ یہ تو مراد نہیں ہے نا. ہاں کسی دن آپ رات کو سوئے ہیں, لیٹ سوئے ہیں, یہ کوئی ایسا معاملہ ہے اور آپ کے کانوں میں اذان بھی نہیں پڑی اور آپ جاگ بھی نہیں سکے, جینون طور پر جاگ نہیں سکے, تو پھر آپ جب جاگیں گے تو نماز پڑھیں. ہاں جی, کسی نے جگایا بھی نہیں تو ہاں جی. اب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو جگانے والا کوئی بندہ ہے اور وہ جگا رہا ہے اور آپ جاگ ہی نہیں رہے اور نماز نہیں پڑھ رہے, تو ایسا کرنا اور معمول بنانا درست نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار اگر آپ سو گئے یا بھول گئے تو یہ اس پر حدیث آتی ہے ولا کفارۃ لھا الا ذالک. تو اس پر ایک بندہ بھول گیا نا نماز پڑھنا, تو وہ جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے, اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کرنا ہے. وہ قضا پڑے گا یا ویسے ہی بس جس طرح ادا پڑے گا, جو ادا کی نیت ہوگی, کیونکہ وہ اس کی اسے بھول گیا تھا نا. ٹھیک ہے, مطلب وقت کے بعد پڑھی جانے والی نماز کو ویسے ہی قضا ہی بولتے ہیں نا, وہ وقت سے گزر گئی تو مطلب, لیکن یہ ہے کہ پوری وہ اسی طرح پڑھے گا. واقعی میں صلاۃ لذکری, کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یاد کی خاطر جو ہے وہ نماز تم پڑھو. ولی مسلم اور صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں من ناسی صلاۃ اور او نام آنا, جو نماز پڑھنا بھول گیا یا سو گیا نماز کے وقت, سو گیا تھا, فکفارتھا ان یصلیھا اذا ذکر, تو اس کا کفارہ سمجھو یہی ہے کہ وہ جب یاد آ جائے تو نماز پڑھ لے. کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے, ویسے بھولنے والی بات بھی کبھی ہو جاتی ہے بندے کے ساتھ. سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے اور وطر نہیں چھوڑتے تھے. یہ 2 نوافل سنت ملغو ہیں جو آپ سفر میں بھی پڑھیں گے. احناف کے ہاں واجب کی دلیل میں سے نا, تعریف میں سے ایک تعریف واجب کی یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ساری زندگی کام کیا اور ایک آدھ بار نہیں کیا تو وہ فرض کے درجے سے نیچے آ جاتی ہے اور واجب میں آ جائے. جمہور اہل علم کے نزدیک تو واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں جو واجب ہے وہ فرض ہے, جو فرض ہے وہی واجب ہے, لیکن وہ تقسیم ان کے ہاں یہ ہے کہ ایک فرض ہے ایک واجب ہے, اسی طرح ایک حرام ہے ایک مکروہ تحریمی ہے. تو وہ واجب اس کو بھی کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیا ہو لیکن زندگی میں کبھی ایک دفعہ نہ کیا ہو, تو شاید پھر وہ اگر اس ایسی روایت آتی ہے تو اس کی بنا پر وہ واجب کہتے ہوں گے. پھر چلیں
سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان معاذ بن جبل، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل کا معمول یہ تھا، کان یصلی، وہ پڑھتے تھے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء الآخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز، یعنی یہاں پر وہ بعض دفعہ نا عشاء الاول مغرب ہو گئی اور عشاء الآخرہ عشاء کی نماز ہو گئی، جس کو ہم عشاء کہتے ہیں، تو یا عشاء کی نماز جو ہے وہ آخری نماز وہ پڑھتے تھے۔ ثم یرجع الی قومہ، پھر اپنے محلے میں واپس جاتے تھے، فیصلی بہم، تو انہیں جا کر امامت کرواتے تھے، تلک الصلاۃ، اسی نماز کی۔ یہاں سے نا 2-3 مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ فرض نماز پڑھ لی ہے اور دوبارہ آپ کسی جگہ پہ گئے ہیں وہاں پر نماز ہو رہی ہے، تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ نہ پڑھیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک بندہ کسی جگہ پہ نماز پڑھ کے آتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے تو پڑھا بھی سکتا ہے، یعنی ایک اس کی نفل ہو جائے گی، ایک فرض ہو جائے گی، پھر جو پہلی پڑھی ہے نا وہ فرض ہو جائے گی، جو دوبارہ پڑھے گا وہ نفل ہو جائے گی۔ یہاں پر اب صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض پڑھ لی نا، واپس جا کے پڑھا رہے ہیں تو صحابی کی نفل ہو رہی ہے اور پیچھے مقتدیوں کی۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ متنفل امام کے پیچھے متفرض کی نماز ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے نا، کہ نفل پڑھنے والے امام کے پیچھے فرض پڑھ سکتے ہیں، تو نفل پڑھنے والے امام کے پیچھے فرض، یہ پتہ ہے کب مسئلہ آتا ہے؟ تراویح میں۔ آپ ہو گئے لیٹ، نماز ہو گئی، اب امام تراویح پڑھا رہا ہے، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پیچھے فرض علیحدہ پڑھتے ہیں پھر تراویح میں آ کے ملتے ہیں، تو ایسے نہیں ہے۔ جو امام تراویح پڑھا رہا ہے نا، آپ آ کے مل جائیں، 2 رکعتیں ملی ہیں یا 1 رکعت ملی ہے، اس کے بعد اپنی 2 رہ گئی ہیں تو 2 پڑھ لیں، 3 رہ گئی ہیں تو 3 پڑھ لیں، امام تو سلام پھیر دے گا نا 2 کے بعد، آپ نے امام کے ساتھ 2 پڑھ لی ہیں تو 2 اور ملا لیں، یا 1 پڑھی ہے تو پھر 3 اور ملا لیں، جس طرح ویسے ہم نماز جو باقی بچ جاتی ہے تو پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کی فرض ہو جائے گی، امام تراویح پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو نفل پڑھنے والے امام کے پیچھے فرض نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ چلیں جی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شدت الحر، ہم نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی میں بھی۔ وہ جو ابرد ہے یہاں پر اس کا اندازہ لگائیے گا۔ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا، جب ہم میں سے کوئی ایک طاقت نہیں رکھتا تھا، أَن يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، کہ وہ چھو سکے، لگا سکے اپنی یہ پیشانی زمین پر، گرمی ہوتی تھی نا تو زمین نیچے سے گرم تپی ہوتی تھی تو وہ لگا نہیں سکتا تھا پیشانی، باسطہ ثوبہ فسجد علیہ، تو وہ اپنی چادر بچھا لیتا تھا اور سجدہ اس کے اوپر کر لیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ابراد الصلاح ہے نا، نماز کا ٹھنڈا کرنا، وہ کوئی بہت بڑا دورانیہ نہیں ہے کہ آپ اول وقت کے نماز سے نکل کر دوسرے وقت میں چلے جائیں، بلکہ بس اتنا ہے کہ پہلے کی نسبت جو ہے وہ عام سردیوں کی نسبت گرمیوں میں تھوڑی آپ جو ہے وہ اس کو ٹھنڈا کر لیں، کچھ وقت دے دیں۔ ویسے اول نماز تو اول وقت میں ہی پڑھنی ہے نا، کوئی بھی نماز سوائے عشاء کے جو ہے وہ پچھلے وقت میں پڑھنے کے حوالے سے کوئی اس کی فضیلت بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی احکام ملتے ہیں، آپ جتنی ممکن ہے پہلے وقت میں ہی پڑھیں گے۔ البتہ عشاء کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں مشقت نہ سمجھتا تو میں رات کے آخری حصے میں عشاء کی نماز جو ہے وہ فرض ہوتی اور پڑھایا کرتا، لیکن لوگ مزدور ہوتے ہیں، کام والے ہوتے ہیں، انہوں نے سونا ہوتا ہے، تو پھر میں جلدی پڑھا دیتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے ہماری اہل الحدیث مساجد میں عشاء تھوڑی لیٹ ہم تھوڑی اپنے طور پر کرتے ہیں، چلو جتنا جو ہے وہ آپ سنت کے مطابق یعنی تھوڑا سا وقت دے لیں پیچھے۔ تو اس سے بہرحال یہ ہے، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جانماز بچھائی جا سکتی ہے، صحابہ چادر بچھا لیتے تھے نا، تو استدلال کر کے آپ جانماز بھی بچھا سکتے ہیں، قلین وغیرہ بھی بچھا سکتے ہیں، زمین کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ مٹی کے اوپر ہی سجدہ دینا ہے، بعض لوگ کئی ایسے بھی سخت کر جاتے ہیں نا۔ البتہ جانماز کے احکامات یہ ہیں کہ بہت زیادہ پھول نہیں ہونی چاہیے، ہم نے اسی وجہ سے یہ چنی ہے، ورنہ پہلے مساجد میں بہت وہ جانمازیں ہوتی تھیں نقش و نگار، تو اس سے نہ کئی دفعہ دھیان بھی بڑھ جاتا ہے بندے کا، تو یہ ہم نے تھوڑا اس وجہ سے سادگی سی چنی ہے تاکہ جو ہے نا وہ نہ ہو، دھیان نہ بٹے نماز میں۔ لیٹ عشاء گئی ہے نا،
آخری کام ہے نا وہ نماز، اس کے ہاں بعد سو جائیں۔ سو جائیں آپ، چونکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا نا کہ نماز عشاء کے بعد دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کوئی دین کی بات ہے تو کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے یہاں معاشرے میں اب جو ہے وہ بالکل الٹ چل رہا ہے، وہ اور اسی نماز وجہ سے صبح کی کھانا نمازیں بھی رہ رہی ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ مارکیٹوں کی ٹائمنگ بھی ایسی ہو گئی ہے، دن کو 11-12 بجے کھلیں گی، رات کو 10-11 بجے بند ہوں گی، اس کے بعد کھانا کھایا جائے گا، گپیں شپیں ہوں گی، اور رات کو 12 بج ہی جاتے ہیں لوگوں کے۔ وہی نا مطلب عشاء کی نماز دیر پڑھی، پھر کھانا کھایا، تو کھانا ہضم ہوتے ہوتے بھی اگر پہلے سو گئے تو پھر ساری رات کو نیند نہیں آئے گی، ہاں جی پھر جب ہضم ہوگا پھر نیند آئے گی تو صبح کا ٹائم نکل جائے گا۔ جی ایسی بات ہے۔ چلیں جی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصلی احدکم، تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے، فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں، ایسی حالت میں کہ لیس علی عاتقہ من شیء، کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو۔ جو فرض سطر ہے نا نماز میں، جو ضروری ہے چھپانا، وہ یہ ہے کہ آپ کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے، یہ تو فرض ہے، اتنا فرض ہے کہ آپ کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کپڑا لپیٹا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس بالکل کپڑا نہیں ہے تو پھر بھی نماز آپ پڑھیں ہو جائے گی۔ لیکن اگر کپڑا زیادہ ہے، چادر بڑی ہے نا، اگرچہ ایک ہی چادر ہے، تو ویسے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شلوار علیحدہ ہے، قمیض علیحدہ ہے نا، تو یا شلوار نہ بھی ہو، وہ دوسرا کپڑا بھی باندھیں تو چادر بھی باندھیں تو وہ علیحدہ باندھتے ہیں، اور اوپر قمیض علیحدہ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا اس وقت میں صحابہ کے پاس کپڑے ہی نہیں ہوتے تھے، ایک آدھ چادر ہوتی تھی کئی لوگوں کے پاس۔ فرمایا کہ اگر ایک ہی چادر ہے تو اس طرح لپیٹو کہ کندھے ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ طواف میں کندھے ننگے رکھنے کی ایک کندھا جو ہے وہ اجازت ہے طواف میں، باقی نماز میں جو ہے وہ جتنا حد تک آپ اپنے جسم کو زینت کے ساتھ ستر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ایمان والو ہر نماز کے وقت، یعنی ہر مسجد میں نماز کے وقت کیا کرو، اپنی زینت اختیار کرو۔ تو اچھا لباس ہونا چاہیے۔ اچھا لباس مرد کا کیا ہے کہ اس کے کندھے قمیص وغیرہ ہو، شلوار ہو، ہاں ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ تو حکم ہے کہ جو ٹخنا کپڑا ہوگا اس پر وہ آگ کے اندر ہے، تو ٹخنا ننگا ہونا چاہیے ہمیشہ، نماز کے دوران بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ یہاں پر کپڑا اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ البتہ اگر اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا اچھے کپڑا، اچھا لباس جو آپ کو جو میسر اچھا ہے، اس طرح اچھے سے اچھا ہی پہننا چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ ہونے چاہیے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے، ایک ہی چادر میں، جو ایسی ہو کہ یہاں سے آپ لٹکائیں تو آپ کے پورے جسم کو لپیٹ لے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ اگر ایک کپڑا آپ لپیٹتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کندھے ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ سر کے ننگے ہونے کے حوالے سے آپ نے اس کو فرضیت کے درجے میں یا اس درجے میں نہیں لایا کہ آپ کا سر جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ اس طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں بھی عمومی طور پر جو ہے نا وہ پگڑی باندھنا ثابت ہے، آپ پگڑی باندھ لیں، ٹوپی پہننا بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوپی پہننا بھی ثابت ہے، یا اس دور میں صحابہ سے ثابت ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اس میں نماز کے لیے خاص نہیں ہے، یہ کسی بھی دنیا کی حدیث کی کتاب میں نماز کے لیے جو ہے نا وہ ٹوپی پہننا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کتاب الصلاح میں نہیں آیا۔ پگڑی پہننا جو ہے نا وہ کتاب الصلاح میں ذکر نہیں کیا، کتاب اللباس میں ذکر کیا ہے، یعنی ایک لباس کا حصہ ہے، آپ سنت سمجھ کر اس کو باندھیں تو عمومی وقت میں بھی باندھیں پگڑی، ٹھیک ہے، نماز کے وقت بھی باندھ لیں، عمومی وقت میں بھی باندھ لیں۔ ویسے یہ ہے کہ عرف عام میں اہل علم جو دینی طبقے سے وابستہ لوگ ہیں بالخصوص سر کا ڈھکا ہونا یہ عرف میں ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے، اور اگر نہ ڈھکا ہو تو عرف میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اہل اسلام نے نا عرف کا بھی خیال رکھا ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے طلباء کو کم از کم ضرور یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کا سر جو ہے وہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص بازار میں جاتے ہیں اس طرح، تو کیونکہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے نا۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکے والی حدیث پیش کی جاتی ہے نا عرف کے معاملے میں، بیت اللہ کی تعمیر کی، کہ آپ نے کہا کہ عائشہ یہ اگر تیری قوم کے لوگوں کے بگڑنے کا خطرہ نہ ہوتا، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو میں بیت اللہ کو اس کی اصل بنیادوں پر بناتا۔ یہ جو مکہ ہے نا، بیت اللہ جو ہے، بیت اللہ جو حتیم نہیں ہے، حتیم، یہ حتیم بھی اصل میں بیت اللہ کا حصہ تھا، تو وہ
کیونکہ اس وقت جب ان لوگوں نے بنایا تھا تو ان کے پاس اپنی کمائی حلال اتنی تھی کہ وہ اتنا بنا سکے تھے، تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مکہ کے لوگ، تو آپ نے کہا کہ یہ کہیں بگڑ ہی نہ جائیں، پھر نہ جائیں کہ اس نے ہر بات ہی نہیں۔ ہمارے یہاں بھی نہ ہوتا ہے، وہ میں نے گاؤں میں جب مدرسے میں پڑھنے گیا نا، تو گاؤں میں واپس آیا تو ہماری اپنی اہل حدیث مسجد تھی، تو وہ میں نے حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ یہ دوہری اذان ہوتی ہے نا، ایک تو یہ اذان ہے نا جو ہم دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر دوبارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ چار چار دفعہ پڑھیں، اس کو دوہری اذان کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ایک صحابی کو سکھائی، تو وہ میں نے آ کے اپنی مسجد میں دی، تو میرے اپنے اہل حدیث ساتھی بزرگ جو ہے وہی بدعت ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ آپ نے کیا کر دیا، تو میں نے کہا یہ بھی تو ثابت ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی ثابت ہے تب بھی آپ نہیں دیں گے۔ تو کئی دفعہ ایسا معاملہ بھی ہو جاتا ہے نا، تو عرف خیر وہ چیز تو عرف نہیں آتی، سنت سے ایک چیز ثابت ہے تو آپ اس کو عرف کے اعتبار میں نہیں لے جائیں گے، لیکن یہاں پر یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ مطلب ہمارے ہاں طلباء کا ایک خاصا سمجھا جاتا ہے، تو وہ اس لحاظ سے بہرحال ٹوپی پہننا بھی ایک آج کل وہ اب تو کافی کم ہو گیا یہ مسئلہ، پہلے بہت مناظرے ہوتے تھے اس پہ بھی۔ چلیں جی، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل ثوما او بصلا، جو بندہ لہسن کھائے یا پیاز کھائے، فلیعتزلنا، تو وہ ہم سے علیحدہ ہو جائے، ولیعتزل مسجدنا، اور وہ ہماری مسجد سے بھی دور رہے، ولیقعد فی بیتہ، اور وہ اپنے گھر میں بیٹھے۔ تو اصل میں یہ لہسن کچا کھائیں نا یا پیاز کچا کھائیں تو منہ سے ایک بدبو آتی ہے، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئیں۔ اس سے دو تین باتیں ذہن میں رکھ لیں، لہسن اور پیاز کھانا حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں نماز سے پہلے آپ نہ کھائیں کہ آپ مسجد میں آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ فرشتے جس بدبو سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا، انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو فرشتے جو ہے وہ پھر تکلیف، کیونکہ فرشتوں کا مسکن ہے مسجد میں ہونا، تو فرشتے ہوتے ہیں تو وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا ان کو تکلیف دینے کے سے بچنے کے لیے آپ جو ہے وہ لہسن اور پیاز، لہسن کھائیں نا کچا یا پیاز، تو اس سے منہ کے اندر وہ ایک بدبو سی پیدا ہو جاتی ہے، اسمیل آتی ہے، تو اس وجہ بھی کھانا دبا کے کھاتے ہیں، بعض میں ڈکار یہ لیتے رہتے ہیں یہ میں آگے بات کرنے لگا تھا۔ تو یہ جو ہے نا، اگر لہسن کو پکا لیا جائے پھر اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے، جس طرح ہم سالن میں ڈالتے ہیں، تو پھر جائز ہے۔ اسی طرح پیاز کو کچھ ایسے طریقے سے وہ نا ہم ایک طریقہ کر لیتے ہیں، یا عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ پیاز کو نمک لگا کے تھوڑی دیر رکھیں نا، اور پھر اس کو اچھی طرح دھوئیں، تو یہ وہ بھی نرم سا جاتا ہے اور اس میں سے وہ کڑواہٹ اور وہ اسمیل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یا پکا کر جس طرح لہسن سالن میں پیاز بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس طرح جائز ہے۔ ویسے عموماً اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، نماز کا وقت دور ہے تو تب بھی آپ کھا سکتے ہیں، ویسے نماز کے لیے چونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اس کی بدبو ہے نماز کے وقت ہونا، جو آپ مسجد میں آئیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اس میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات منقول ہے کہ فرمان ہے کہ مجھے حیرت ہے اس بندے پر جو دن کو پیاز کھائے اور بیمار ہو، اور حیرت ہے اس بندے کو جو رات کو پیاز کھائے اور بیمار نہ ہو۔ اچھا، اللہ عالم، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ پیاز ویسے بطور سلاد استعمال کرنا بعض معاملات میں نا یہ ہے معدے وغیرہ کے اعتبار سے حکماء کہتے بھی ہیں آپ کھا سکتے ہیں، کھانی چاہیے۔ اور ٹماٹر جو ہے وہ سلاد میں نا اس کی اوپر والی چھیل اتار دیں۔ میں ایک دفعہ ایک حکیم کے پاس گیا تھا، ادھر مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، تو کسی بچے نے جانا تھا تو میں اس کو لے کر گیا، تو وہاں پر ہم گئے تو وہ دن کا کھانا کھانے لگا تھا حکیم صاحب، تو وہ نا ٹماٹر کے اوپر والا چھلکا اتار رہے تھے، انہوں نے اتار کر کھایا، تو پھر میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چھلکا جو ہے نا یہ معدے پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ٹماٹر کا چھلکا گلتا نہیں ہے، سالن میں بھی وہ باقی رہتا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے نا وہ چھلکا اتار کر آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ بہرحال وَأُتِيَ بِقِدْرٍ، ایک دفعہ نا مسجد میں ایک ہانڈی لائی گئی، قدر کہتے ہیں یہ جو
برتن ہوتا ہے نا، جسے آپ پنجابی میں بھی ہانڈی کہتے ہیں، ہماری زبان میں کٹوی بھی کہتے ہیں، وہ مٹی کا برتن نہیں ہوتا جس میں سالن پکاتے تھے، اس کو کدھر کہتے ہیں؟ جی ہاں جی، تو وہ لائی گئی، فیہ خضرات من بقول، اس میں نا کوئی جڑی بوٹیوں کا ساگ پکا ہوا تھا جو صحیح پکا ہوا نہیں تھا، اس کی سمیل ابھی باقی تھی۔ فوجد لها ریحا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بو محسوس کی اس ساگ کی۔ فسأل، تو آپ نے پوچھا کہ یہ بھائی کیا پکا ہوا ہے؟ فأخبر بما فيها من البقول، تو آپ کو بتایا گیا جس چیز کا ساگ تھا۔ فقال قربوها الى بعض اصحابی، تو آپ نے نا صحابی میں سے کسی کی طرف کہا کہ اس کو دے دو، آپ نے کھانا پسند نہیں کیا۔ رآہ کرہا اکلھا، اب جب صحابی کو دیا گیا تو وہ بھی کراہت کر رہے تھے بھی میں نہیں کھاتا، اس وجہ سے کہ دیکھو اس اللہ کے نبی نے نہیں کھایا تو آپ نے ناپسند کیا تو میں بھی نہیں کھاتا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ناپسند کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، آپ کھا لو، فإنی اناجی من لا تناجی، کیونکہ میں جو ہے وہ اس سے باتیں کرتا ہوں جس سے تم باتیں نہیں کرتے ہو، یعنی میرے پاس جبریل آتے ہیں نا، اور ان کے آنے کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت وہی لے کر آ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نہیں کھاتا کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ کھا لو۔ تو اس سے بھی پتہ چلا نا کہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے جس کے اندر وہ مطلب اس وقت علت، وہ اس وقت نماز کا وقت نہیں تھا، ویسے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اس کو کھانے کا جو ہے وہ کہہ دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں پر لہسن اور پیاز کی صرف بات نہیں ہے، کسی اور جڑی بوٹی کا تذکرہ ہے جس کے کھانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو کوئی بھی جڑی بوٹی ایسی یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر سمیل ہو تو آپ اس کو پھر استعمال کر کے کم از کم مسجد میں نہ جائیں۔ اسی سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں نا، ویسے سگریٹ پینا راجے موقف کے مطابق حرام ہے، سگریٹ اور نسوار راجے موقف کے مطابق، آپ کے لوگ تو استعمال کرتے ہیں، سگریٹ اور نسوار دونوں ہی، عرب ممالک میں بھی نا یہ راجے موقف یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ پھر وہ اس سے علماء یہاں سے بھی ایک لیتے ہیں کہ دیکھو ایک دلیل یہاں سے بھی بنتی ہے کہ آپ جو ہے وہ نہ کریں کہ سگریٹ کی بو جو ہے وہ لہسن کی بو سے تو زیادہ ہوتی ہے نا اور کری ہوتی ہے، تو آپ استعمال کر کے کم از کم مسجد میں نہ آئیں۔ وعن جابر، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل البصل والثوم والقراث، جو بندہ پیاز کھائے اور یا لہسن کھائے، یا قراث بھی ایک بوٹی ہوتی ہے جس کی کافی تیز یہ سمیل ہوتی ہے، فلا یقربن مسجدنا، تو ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے، فإن الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منه بنو آدم، کیونکہ فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس بو سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک اور دلیل بھی ہے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض صحابہ مزدوری کرتے تھے تو جمعے والے دن نہائے بغیر آ جاتے تھے، تو ان کے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہوتی تھی، تو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ نہا کر آؤ، تو یعنی ایسی سمیل وغیرہ سے پاک صافی ہو کے مسجد میں آنا چاہیے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ میں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔